تو یہ ملک آپ جانتے ہیں قلندر لاہوری علامہ اقبال، یہ اس کا تصور ہے، اس لیے اس کو مصور پاکستان کہتے ہیں۔ تو حضور ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ فرماتے تھے کہ ہم نے اقبال سے پوچھا بھئی تیری داڑھی بھی نہیں ہے اور لوگ تجھے حکیم الامت کہتے ہیں، یہ بہت بڑا ٹائٹل ہے حکیم الامت، حضور کی امت کا حکیم۔ اقبال وہ حکیم نہیں تھا جو نبض دیکھتے ہیں اور پڑیاں دیتے ہیں، اقبال وہ حکیم تھا کہ جو قوموں کے زوال کو دیکھ کر ان کی روحوں کے روگ پہچان لیتا تھا، وہ روحوں کا حکیم تھا۔ اقبال سے پوچھا داڑھی بھی نہیں ہے، اتنا بڑا ٹائٹل کیسے مل گیا؟ تو حضور کی امت کا حکیم، حکیم الامت کہلاتا۔ پیر صاحب کہتے ہیں اقبال رونے لگ گیا، اس نے کہا اس گناہگار کے دامن میں اور تو کوئی عمل نہیں، بس ٹکریں، ہاں ایک عمل ہے، شاید مدینے سے اس کی خیرات ملی۔ تو ہم نے کہا اقبال وہ کون سا عمل ہے؟ تو علامہ اقبال کہنے لگا وہ عمل صرف اتنا ہے اللہ کی عزت کی قسم کہ میں نے 1 کروڑ بار ذات مصطفیٰ پہ درود پڑھا ہے، 1 کروڑ بار محمد عربی کی ذات پہ میں نے درود پڑھا ہے، اس درود کی مدینے سے یہ خیرات ملی۔ جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اور روز 10,000 بار درود خضری پڑھتے تھے۔ امام الانبیاء کے غلاموں، میرا خطاب تھا راول پنڈی کا ایک محلہ ہے موہن پورہ، آج کل اس کو مومن پورہ کہتے ہیں، تو وہاں تو مجاہد ملت حضرت علامہ مولانا عبدالستار خان نیازی رحمت اللہ علیہ، ان کا خطاب بھی تھا، اور میرے بڑے بھائی جان صاحب زادہ محمد ابو بکر چشتی صاحب، ان کا خطاب بھی تھا۔ تو جب کھانے پہ ہم اکٹھے ہوئے تو یہ بات نیازی صاحب نے خود ہمیں سنائی تھی، اب کتابوں میں بھی آ چکی ہے۔ تو وہ فرمانے لگے کہ میں علامہ اقبال کے نوکر سے ملا، علی بخش سے، تو میں نے کہا کہ تیری پوری زندگی گزری ہے اقبال کی خدمت میں، تو کبھی کوئی عجیب شے بھی دیکھی علامہ اقبال کی؟ تو وہ رونے لگ گیا، کہنے لگا جی اب چونکہ اقبال فوت ہو چکا ہے، اس نے مجھ سے یہ عہد لیا تھا اور قسم دی تھی کہ جب تک وہ زندہ ہے میں یہ راز فاش نہیں کروں گا، اب چونکہ نہیں رہا اس لیے اب میں بتا دیتا ہوں۔ تو مولانا فرمانے لگے کہ اقبال کے نوکر نے بتایا کہ اللہ کی عزت کی قسم، ایک رات کا واقعہ، میں رات کو سو رہا تھا، 3-4 بجے کا وقت تھا کہ علامہ اقبال نے مجھے آ کے جگایا اور مجھے فرمانے لگے کہ میرے ایک معزز مہمان آئے، اٹھو ان کے لیے تازہ لسی لے کے آؤ۔ کہتا ہے میں اٹھا، میں حیران ہو گیا بھئی یہ وقت مہمانوں کے آنے کا، 3-4 بجے کا وقت عجیب وقت ہے، اور پھر یہ وقت لسی پینے کا کون سا وقت، اس وقت لسی کہاں سے ملے گی؟ بہرحال چونکہ نوکر تھا میں کیا کہہ سکتا تھا، میں نے کہا اقبال سے میں جاتا ہوں کوشش کرتا ہوں۔ اقبال کی طرف میں گیا کچن میں کہ برتن اٹھاؤں، اقبال نے کہا برتن میں خود دھو کے دوں گا۔ علامہ نے نہ برتن خود دھویا اور مجھے دیا اور کہا کہ جاؤ لسی لے کے آؤ تازہ۔ کہتا ہے میں گلی میں جا رہا تھا نا آنکھیں ملتا، تو جب آگے کونے پہ پہنچا گلی موڑ کاٹا تو دیکھ کر حیران ہو گیا کہ ایک کھوکھا بنا ہے اور بابا بیٹھا لسی بنا رہا ہے۔ میں حیران ہو گیا کہ اس سے پہلے تو یہ کھوکھا نہیں تھا اور یہ بابا بھی میں نہیں جانتا، یہ راتوں رات کھوکھا کیسے بن گیا اور یہ بابا کون ہے؟ لیکن دل میں خوش بھی ہوا کہ چلو کام قریب سے ہو گیا، اب یہ تحقیق صبح کریں گے کہ یہ بابا کون ہے اور یہ کھوکھا کب بنا۔ کہتا ہے میں نے بابا جی سے کہا، میں نے کہا لسی بنا دے اتنے گلاس، انہوں نے بنا دی، تو میں نے پوچھا کتنے پیسے ہیں، تو وہ بابا جی ہنس کے کہنے لگے کہ لے جاؤ، اقبال سے ہمارا معاملہ چلتا رہتا ہے۔ کہتا ہے میں اس پر اور حیران ہوا، بھئی یہ اقبال کو جانتے ہیں اور میں انہیں نہیں جانتا، یہ بھی بڑی عجیب بات۔ اسی پریشانی میں نہ وہ لسی پکڑ کے لے آیا، سین میں پہنچا، اقبال نے وہ برتن پکڑا، اندر چلے گئے، میں نے جھانکا کہ ہیں کون آئے ہوئے بزرگ، تو دیکھا کہ روشنیوں سے ملتے جلتے ایک شخصیت بیٹھی تھی،
انوار کی بارش ہو رہی جیسے کرنیں پھوٹ رہی. میں اپنے کمرے میں بیٹھا تھا کہ اب مہمان ٹھہریں گے یا جائیں گے. تو میں نے محسوس کیا کہ مہمان اٹھے ہیں جانے کے لیے. اور اقبال سینے سے لگا اور ماتھا چوما اور وہ دروازے سے نکلے. تو میں نے اقبال کو آواز دی. میں نے کہا علامہ صاحب آپ سو جائیں, میں دروازہ بند کر دیتا ہوں. اقبال اندر چلے گئے. میں دروازے کی طرف گیا. میں نے کہا میں باہر نکل کے دیکھوں تو صحیح کہ یہ آدھی رات کو آنے والے بزرگ کون تھے اور جا کدھر رہے ہیں. وہ علی بخش کہتا ہے اللہ کی عزت کی قسم لوگو, جب میں نے باہر جھانکا تو اس بزرگ نے ایک قدم اٹھایا اقبال کے دروازے سے اور دوسرا قدم گلی کے آخری کونے میں رکھ دیا, غائب ہو گئے. میں پیچھے بھاگا. میں نے کہا یہ عام انسانی قدم نہیں ہے, یہ کوئی روحانی قدم ہے. پیچھے بھاگا. جب گلی کے موڑ پہ پہنچا نا تو نہ کھوکھا نہ کھوکے والا, وہ بھی غائب. میں پلٹ کے آیا. میں نے پگڑی اتاری اور اقبال کے قدموں میں رکھتے. میں نے ہاتھ جوڑے. میں نے کہا قلندر لاہوری خدا کا واسطہ مجھے بتا یہ آنے والے کون تھے اور وہ کھوکھے والے کون تھے. اقبال کی نہ طبیعت میں سختی تھی. اقبال نے جھڑک دیا, کہا جا اپنا کام کر. میں قدموں پہ گرا. میں نے کہا نہیں, مر جاؤں گا, پاؤں سے نہیں اٹھوں گا جب تک بتاؤ گے نہیں یہ کون تھے. جب میں نے اصرار کیا تو اقبال کہنے لگا پھر وعدہ کرو میری زندگی میں یہ راز فاش نہیں کرو. میں نے کہا قسم کھاتا ہوں نہیں کروں گا. اقبال کہنے لگا پھر سن اللہ کی عزت کی قسم, آنے والے غریب نواز تھے, کھوکھے والے داتا علی حجویری تھے. یا علی سبحان اللہ. سمجھ رہے ہیں؟ یہ سوال کیا گیا ہے کہ اب یہ مضمون سے ہٹ جاؤں گا ورنہ میں سارا سمجھا جاتا آپ کو. تو میرے خیال یہ حضرت فرماتے رہنے دیں. فون پر مجھ سے پوچھ لینا, میں تفصیلاً عرض کر دوں گا. عصر سے عشاء تک کسی وقت بھی فون کر سکتے جس نے یہ بھیجا ہے, یہ میرے ذمہ. تو فرمایا کہ آنے والے غریب نواز تھے اور کھوکھے والے داتا علی حجویری تھے. اسی لیے اقبال کہتا ہے فنا کیسی بقا کیسی جب اس کے آشنا ٹھہرے. ہمیں جس سے محبت ہو جائے, ہم چاہتے ہیں ہمارا محبوب مٹی میں ملے. بولیے, یہ محبت کا تقاضا ہے کہ جس سے پیار ہونا ہمیں, ہم نہیں چاہتے ہمارے یار اور پیارے مٹی میں ملیں, اور ہم مجبور ہو کے نہیں چاہتے یار مٹی میں ملے. وہ قادر ہو کے اپنے یاروں کو مٹی میں ملنے دیتا ہے. اسی لیے اقبال کہتا ہے فنا کیسی بقا کیسی جب اس کے آشنا ٹھہرے. کبھی اس گھر میں آ نکلے, کبھی اس گھر میں آ جا ٹھہرے. موت کو سمجھے ہیں غافل, اختتام میں زندگی ہے یہ شام زندگی, صبح دوا میں زندگی. تو میرے بھائیو حضور کے ساتھ جڑ جاؤ, عملاً حضور کے غلام بن جاؤ, تاجدار کائنات کی شریعت کو اپنا لو. اپنے گھروں میں آقا کی شریعت کا جھاڑو دو اور ہر وہ نقش مٹا دو جو تاجدار کائنات کو پسند نہیں ہے, تاکہ گھروں میں حضور کی رحمتیں اتریں اور اللہ کا فضل شامل آ لو.